شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین مایات کے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یا پھر کوئی روایات جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق بات کے ان تک پہنچ جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے پیغمبر تک اپنی طرف سے گھڑ لیا ہوتا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہیں، اور وہی ہے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہ میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں۔ کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی دے دی اور اس پر ایمان بھی لے آیا، اور تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے، تو کتنے ظلم کی بات ہے۔ یقین جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو پیدا کیا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چڑانے کی مدت 30 مہینے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ سے اس کی نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجئے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں
اور میں فرمانبرداروں میں شامل ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں سے شامل ہوں گے اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا ہے کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس دن کو یاد کرو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزے لے لیا، لہٰذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو، اور جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا کہ اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں برگشتہ کرو؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ٹھیک، علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو وہی پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، لہٰذا میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسا، نہیں یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن نہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے کچھ کام آئیں، اور نہ ان کے دل، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں آ گھیرا۔ اور ہم نے ان بستیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر لی، اس کی بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ اور اے پیغمبر، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے
واپس انہوں نے کہا ہماری قوم کے لوگوں یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا، اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا ان کو یہ سجائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے ان کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو وہ بے شک ہر چیز پر پوری قدرت۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا پھر چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے بدلے جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ غرض ہے پیغمبر تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اول العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا۔ اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان